یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی گیلن کے اندر ہے جو چھوٹے چھوٹے آپ کو کیمیکل نظر آ رہے ہیں, یہاں سے میں نے آغاز کیا. اس کے بعد میں ان کینوں کے اندر آیا جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں, اور اللہ کے فضل سے اس کے بعد الحمدللہ اس وقت آج کے دن پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ آپ کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے, بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, بہت زیادہ پراپرٹی نہیں ہے, تو پھر یقینی بات ہے آپ بھی میرے طرح کوئی ایسا کاروبار شروع کریں گے جو کم سرمایہ سے شروع ہو اور آہستہ آہستہ پھر ترقی کر کے آپ اوپر لے کر جائیں گے. تو یہی اصول ہے اصل میں, یہاں سے ہی سٹارٹ لینا چاہیے. جو 1 بائی 1 سٹیپ لے کر ایک ایک سیڑھی چڑھ کے اوپر جاتا ہے وہ مضبوطی سے قدم جماتا ہے, اور جو چھلانگ لگا کے جاتا ہے پھر واپس گرتا بھی چھلانگ لگا. لیکن اگر آج آپ نے سٹارٹ نہ لیا تو یقین جانیے گا سال یوں گزرتے ہیں, 1 2 10 20 15 ختم کہانی. اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اب میرے اخراجات اس طرح سے ہیں کہ اب میں کاروبار کر ہی نہیں سکتا. تو آج وقت ہے, بے شک چھوٹا سٹیپ لیں لیکن آج سے شروع کریں. اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو اس کے ساتھ شروع کریں, اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ شروع کریں, اگر آپ خاتون خانہ ہیں تو اس کے ساتھ شروع کریں. یہ پارٹ ٹائم شروع کیا ہوا کام انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا فل فلیج ایک بہت بڑا بزنس بن جائے. آپ نا پہلے سوچ چیک کریں, آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہونا. ہمیں اکثر جو بندہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں, نوکری چھوڑ دیں اپنے, جو آپ اگر آپ گھر پہ کوئی کام کریں ہر کام چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں. لیکن وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جاب کرتے ہیں, آپ جاب کے ساتھ شروع کریں, کیونکہ جو کاروبار ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. آپ نے جاب کے ساتھ شروع کرنا ہے. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ نے گھر کے کاموں کے ساتھ بزنس کو مینیج کرنا ہے. وہ خواتین جو گھروں کے اندر رہتی ہیں, با پردہ ہیں, انہوں نے اپنے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں, وہ جو ان کا حلقہ احباب ہے, ان حلقہ احباب کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعے وہ بھی یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں, اور کم از کم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ جو چیزیں وہ خرید کر باہر سے پیسے دے کر لاتے ہیں وہ چیزیں فری میں ان کو مل جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسپینسز بھی نکلنا شروع ہو. یہ والا جو کاروبار میں بتانے جا رہا ہوں اس کو شروع کرنے کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ایسا کاروبار ہے جو ایک ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے, اور ایسا کاروبار ہے جس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ نہیں چاہیے, بہت ہی تھوڑے سرمایہ سے شروع کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایسا کاروبار ہے جو ایسی پروڈکٹ ہے جو ہر گھر کی ہر فرد کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں اگر آپ نے رہ کے محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے, فیملی کے لیے کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کرنا ہے. لیکن پاکستان میں یہ المیہ بن گیا ہوگا, ہم جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی نوکری کرتے ہیں, کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ کاروبار جو ہے نا وہ اچھا ہے, لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے, ہم یہ کاروبار سٹارٹ کریں. اس نوکری کی ڈیمانڈ ہے, لوگ یہ نوکری کر رہے ہیں, ہم اس نوکری کے پیچھے بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہم خود نہیں سوچتے کہ یار ہم کس لیے بنے ہیں, ہم نے زندگی میں کیا چیز کرنی ہے. ہم صرف اسی ریس کے گھوڑے بن جاتے ہیں جس ریس کے اندر باقی سب لوگ دوڑ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی ڈفرنٹ چیز مارکیٹ میں لے کے آئیں گے, کوئی ڈفرنٹ چیز مارکیٹ میں اتاریں گے, تبھی آپ کی وہ چیز چلے گی. نوکری سے بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ آپ کو بتایا جاتا ہے, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ یار آپ نے کاروبار کون سا شروع کرنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس مارکیٹ میں چند کاروبار ہیں, جنرل اسٹور ہیں, کپڑے کی دکانیں ہیں, کاسمیٹک اسٹور ہیں, صرف یہ چند کاروبار ہیں جو مارکیٹ میں اس ٹائم چل رہے ہیں. لیکن جو مین اصل کاروبار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینوفیکچرنگ, پروڈکٹ اپنی چیز تیار کرنا. جو اکثر دیکھتے ہیں جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, جن کی فیکٹریز ہوتے ہیں, وہ اپنی پروڈکٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں, ان کی یہ کوئی دکانیں نہیں ہوتی, وہ اپنی چیز بنا کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں. اصل کاروبار وہ ہوتا ہے, اس سے بندہ, اس کاروبار سے بندہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. آج ہم لوگ جہاں پہ موجود ہیں, حافظ صاحب نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا, تو تھوڑے سے پیمانے سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, کہہ لیں کہ گھر سے شروع کیا تھا, اور ماشاءاللہ ان کی اس ٹائم پوری کمپنی ہے, ان کا پاکستان کے اندر برانڈ چل رہا ہے. آپ یقین کریں, ایک بندہ چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے سے اٹھا, اور اس کا جو برانڈ ہے وہ پورے پاکستان میں چلتا ہے, پورا پاکستان ان کا برانڈ استعمال کرتا ہے. آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں, کوئی کام مشکل نہیں ہے. ساری چیزیں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے شروع کیا تھا. اگر کوئی بھی عام پاکستانی شروع کرنا چاہ رہا ہے, وہ کس طریقے سے شروع کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی پاکستانی جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہے, وہ کاروبار میں آتا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے شروع کیا, اگر کوئی بندہ شروع کرنا چاہ رہا ہے وہ کس طرح سے فرسٹ اسٹیپ لے سکتا ہے؟ دیکھیں, فرسٹ اسٹیپ لینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کتنا وقت ہے, اور آپ کے ساتھ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے, بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, بہت زیادہ پراپرٹی نہیں ہے, تو پھر یقینی بات ہے آپ بھی میرے طرح کوئی ایسا کاروبار شروع کریں گے جو کم سرمایہ سے شروع ہو اور آہستہ آہستہ پھر ترقی کر کے آپ اوپر لے کر جائیں گے. تو یہی اصول ہے اصل میں, یہاں سے ہی سٹارٹ لینا چاہیے. جو 1 بائی 1 سٹیپ لے کر ایک ایک سیڑھی چڑھ کے اوپر جاتا ہے وہ مضبوطی سے قدم جماتا ہے, اور جو چھلانگ لگا کے جاتا ہے پھر واپس گرتا بھی چھلانگ لگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر نا میں نے شروع
شروع میں ہی جو ہے نا وہ ذکر کر دیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے نا نوکری بندے کو آگے نہیں بڑھا سکتی. جی بالکل. تو آپ کا کاروبار کے اندر تجربہ ہے, آپ کیا لوگوں کو کہتے ہیں کہ کاروبار کے اندر بندہ آ کے کتنا آگے بڑھ سکتا ہے, کتنی ترقی حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جاب ہولڈر ہیں, آپ جاب نہ چھوڑے بالکل, لیکن اس جاب کے ساتھ ساتھ کوئی تھوڑا سا وقت نکال کر ایسا کام شروع کر لیں جو آپ کو کچھ عرصے بعد اس جاب کا متبادل دے دے. جب جاب کا متبادل دے دیں گے پھر آپ اس جاب کو چھوڑ کے فل فلیج جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آج آپ نے سٹارٹ نہ لیا تو یقین جانیے گا سال یوں گزرتے ہیں, 1 2 10 20 15 ختم کہانی. اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اب میرے اخراجات اس طرح سے ہیں کہ اب میں کاروبار کر ہی نہیں سکتا. تو آج وقت ہے, بے شک چھوٹا سٹیپ لیں لیکن آج سے شروع کریں. اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو اس کے ساتھ شروع کریں, اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ شروع کریں, اگر آپ خاتون خانہ ہیں تو اس کے ساتھ شروع کریں. یہ پارٹ ٹائم شروع کیا ہوا کام انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا فل فلیج ایک بہت بڑا بزنس بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ نا پہلے سوچ چیک کریں, آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہونا. ہمیں اکثر جو بندہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں, نوکری چھوڑ دیں اپنے, جو آپ اگر آپ گھر پہ کوئی کام کریں ہر کام چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں. لیکن وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جاب کرتے ہیں, آپ جاب کے ساتھ شروع کریں, کیونکہ جو کاروبار ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. آپ نے جاب کے ساتھ شروع کرنا ہے. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ نے گھر کے کاموں کے ساتھ بزنس کو مینیج کرنا ہے. ہم سب اس کے اندر آپ خواتین کو کیا مشورہ دیتے ہیں, کیا خواتین بھی کاروبار کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں. دیکھیں وہ خواتین جو گھروں کے اندر رہتی ہیں, با پردہ ہیں, انہوں نے اپنے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں, وہ جو ان کا حلقہ احباب ہے ان حلقہ احباب کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعے وہ بھی یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور کم از کم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ جو چیزیں وہ خرید کر باہر سے پیسے دے کر لاتے ہیں وہ چیزیں فری میں ان کو مل جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسپینسز بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر نا پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اکثر طبقہ جو ہے نا وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. پڑھے لکھے تو ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا وہ میٹرک 12 جو ہے نا ایف اے تک اس ٹائم پاکستان میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے, ہمارے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے. تو لوگوں کے پاس کتنی تعلیم ہونی چاہیے, آپ کے پاس کتنی تعلیم تھی کہ آپ نے کاروبار اسٹارٹ کیا؟ سر یہ والا جو کاروبار میں بتانے جا رہا ہوں اس کو شروع کرنے کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ایسا کاروبار ہے جو ایک ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے, اور ایسا کاروبار ہے جس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ نہیں چاہیے, بہت ہی تھوڑے سرمایہ سے شروع کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایسا کاروبار ہے جو ایسی پروڈکٹ ہے جو ہر گھر کی ہر فرد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جیسے کہ سرمایہ کی بات کر لی ہے, تھوڑا سرمایہ آپ نے کہا, لیکن اس ٹائم جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے, خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی, تو منیمم کتنے سرمایہ سے, کتنے پیسوں سے بندہ جو ہے نا اپنا اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے؟ سر دیکھیں اس وقت جو بڑے بڑے بزنس مین اگر آپ ان کی بیک پہ ہسٹری جا کے دیکھیں تو ان کے کوئی بہت بڑے بڑے محل نہیں تھے, انہوں نے کوئی جائیدادیں نہیں بیچی, انہوں نے بالکل چھوٹے پیمانے سے بالکل تھوڑی رقم سے کاروبار شروع کیا تھا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس 2000 روپے موجود ہے تو صرف ایک پروڈکٹ کو اٹھا کر آپ اپنی مارکیٹ کے اندر آغاز کریں, اور انشاءاللہ وہ وقت اللہ تعالیٰ ضرور لے کر آئے گا آپ کی محنت اور اللہ کے فضل کے بعد کہ آپ انشاءاللہ ایک اچھی مارکیٹ کو کور کر رہے ہوں گے, ایک اچھا بزنس آپ اسٹیبلش کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جیسے کہ پروڈکٹ کا بتایا, اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتا ہے نا, سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے اس پروڈکٹ کی آگے ڈیمانڈ, کہ اس کی ڈیمانڈ اتنی ہو کہ بندے نے سٹارٹ کیا ہے, بندہ اس کو آگے پروڈکٹ کو سیل کر لے, اتنی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بزنس کی, اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں کتنی کی ڈیمانڈ ہے؟ سر دیکھیں کوئی ادارہ, کوئی سکول, کالج, یونیورسٹی, بینک, پیٹرول پمپ, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس پروڈکٹ کو استعمال نہ کرتا ہو. ہر گھر استعمال کرتا ہے, ہر گھر کا ہر فرد استعمال کرتا ہے, بچوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بوڑھے بھی کرتے ہیں, خواتین بھی کرتی ہیں, نوجوان بھی کرتے ہیں. تو جب ایک پروڈکٹ کا استعمال اتنا زیادہ ہے تو آپ اندازہ خود ہی لگا لیں کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ایک آخری سوال کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کاروبار کی طرف آتے ہیں. جی. جب بھی بندہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے نا, مین جو مقصد ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس سے انسان کو انکم آنی چاہیے, اس سے انسان کو منافع ہونا چاہیے, چاہے بندے نے کتنے بھی پیسوں سے شروع کیا. تو اس کاروبار کو اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ہاؤس وائف سٹارٹ کرتی ہے, کوئی نوکری پیشہ بندہ استعمال کرتا ہے, اس کو اس سے کتنی جو ہے نا وہ آمدن آنا شروع ہو جائے. دیکھیں یہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کتنی محنت کرتا ہے, کتنے سرمایہ سے کام کر رہا ہے اور کتنے علاقے کے اندر کر رہا ہے. تو وہ اگر اچھی اماؤنٹ خرچ کرے گا اور اچھا علاقہ کور کرے گا تو یقیناً بات ہے کہ وہ زیادہ کما لے گا. اور اگر چھوٹے پیمانے پہ کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا صرف جیب خرچ پورا ہو جائے, تو وہ اتنے وقت کے اندر اتنا کام کر سکتا ہے کہ اس کا جیب خرچ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھے. باقی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جناب آپ 2000 روپے لگائیں اور 1 لاکھ کمائیں, آپ 10,000 لگا کر 10 کروڑ کے مالک بن جائیں, یہ بڑے بڑے دعوے میں نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. میں بالکل سیدھی بات کرتا ہوں
کہ थोड़े सरमाए से शुरू कर सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। ये जो है ना, जो बंदा सच्चा होता है ना, जो सीधा होता है, जो आपको कुछ करवाना चाहता है, जो आपको आइडिया देना चाहता है, वो बंदा आपसे बात सीधी करता है। वो ये नहीं कहता कि आप 2000 से स्टार्ट करें और आप बाद में से 10 लाख कमा रहे होंगे। इंसान 2000 से जब स्टार्ट करेगा ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2000 से शुरू किया, उससे आपको 2-4 हजार जो है ना, उससे आपने कमाया, उसके बाद आपको 2-4 दिन के बाद 10-12 हजार लगाएंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो आप लाख के अंदर एंटर हो जाएंगे, 2 लाख के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो जाएंगे। हमारे नौजवानों का मसला ये है कि शॉर्टकट के चक्कर के अंदर है। नौजवान रात को सोता है और ये ख्वाब लेकर सोता है कि जब मैं सुबह उठूं कोई ऐसा चक्कर चले कि जनाब मैं अरबपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास गाड़ियां हों, बंगले हों, ये हो वो हो, लेकिन काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन दुनिया का उसूल ये है कि हमेशा मेहनत के अंदर अजमत है। कमाता वो है जो मेहनत करता है। जो बंदा मेहनत करके अपने काम को करता है उसी का ही फायदा है। ये जो रातों रात अमीर होने के ख्वाब हैं, ये जो शॉर्टकट के चक्कर के अंदर हम घूम रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और वो इतना ज्यादा होता है कि बंदा फिर बाद में वापस जाने के काबिल भी नहीं रहता। हम आपको कहते हैं कि आप कारोबार करें और जायज तरीके से करें और इस अंदाज से करें कि अगर आपको कहीं भी अनडू करना पड़े तो आपको मसला ना बने। हम जो कारोबार करवाना चाहते हैं या हमारे साथ जो बंदा कारोबार करता है उसके पास ये ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहता है। वो जब चाहे उसको खत्म कर दे। जो उसके पास अमाउंट होगी, जितना उसके पास कारोबार होगा, वो उसकी करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसके अंदर मसला ही कोई नहीं। अब सर इसके अंदर ना लोगों को आपने आसान अल्फाज में बताना है कि कोई बंदा किस तरीके से शुरू कर सकता है। अगर कोई बंदा शुरू करेगा वो इसको आगे लेके कैसे चल सकता है। एक्चुअल बिजनेस है क्या? जी, एक्चुअल बिजनेस ये है कि जो मल्टीनेशनल ब्रांड चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जो क्लीनिंग की प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे किचन से लेकर वॉशरूम तक जो इस्तेमाल होने वाली जितनी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, वो ज्यादातर इस वक्त मल्टीनेशनल ब्रांड की चल रही हैं, जो बहुत थोड़ी चीज के बदले बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं दे रहे। तो उसके मुकाबले के अंदर हम फीफो ब्रांड लेकर आए हैं, जो कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, जिसकी कीमत इंतहाई कम है और जिसके रिजल्ट बिल्कुल वही हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड का रिजल्ट है। ये जो आपको कार्टन पड़े हुए नजर आ रहे हैं जी, ये सारे कार्टन जो है वो उसी सामान के हैं जो आपको बताया क्लीनिक के मुतल्लिका प्रोडक्ट। जी आए मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह पूरा डिस्प्ले है, पूरी प्रोडक्ट। जी अबू बकर भाई, हमारी सारी प्रोडक्ट के सैंपल जो है इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये 10 प्रोडक्ट हैं क्लीनिंग के रिलेटेड, जिसके अंदर डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ब्लीच, नील, ग्लास क्लीनर, वॉशिंग पाउडर और मल्टीपर्पज क्लीनर, ये सारी आइटम जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। ये वो आइटम है जो हम बनाते हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर चैलेंज के साथ सेल करते हैं कि अगर आप क्वालिटी के ऊपर मुतमईन ना हो तो खुली हुई पैकिंग वापस ले सकते हैं और किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह हम वापस लेने के पाबंद हैं सुन्नत के मुताबिक। ठीक है, लोगों को ना एक एक करके ना थोड़ी सी चीजें दिखाइएगा आगे कौन कौन सी चीज है और वो दूसरे ब्रांड से किस तरह बेहतर है। जी बकर भाई, देखें हमारे पास सबसे पहले जो है ये वॉशिंग पाउडर है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हैं तो सेम वही रिजल्ट मिलेगा और एक 100 रुपए की केजी के पीछे आपको बचत भी मिलेगी। ठीक हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्लास क्लीनर आता है। तो शीशे साफ करने के लिए ये ग्लास क्लीनर है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड का खरीदते हैं तो वो आपको 650 का मिलता है और ये सेम क्वालिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 340 रुपए के अंदर मिल रही है। इसी तरह उसके बाद अगर आप नील की बात करें तो नील जो है ये इसके ऊपर हमारी जो खवातीन है वो कंप्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि सफेद कपड़े धोने बड़े मुश्किल होते हैं। नील के धब्बे भी लग जाते हैं तो उसके ऊपर जब हल्की क्वालिटी का नील इस्तेमाल करते हैं तो वो कपड़ों के ऊपर धब्बे लग जाते हैं। तो इस वजह से महंगा तरीन नील इस्तेमाल करते हैं। 280 रुपए का जो नील आप किसी महंगे ब्रांड का लेकर आते हैं उसके मुकाबले में सेम वही रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए का आपको मिलेगा। उसके बाद जी हमारे पास डिश वॉश है बर्तन धोने के लिए। इस क्वालिटी का किसी मल्टीनेशनल ब्रांड का अगर आप लेते हैं तो 400 से ऊपर का मिलता है और अगर आप ये लेते हैं तो ये 300 से भी कम का आपको मिल रहा है। 500 ml की बोतल और वो 475 ml होता है, ये पूरा 500 ml है। उसके बाद हैंड वॉश की बात करें तो हैंड वॉश के लिए जो है हमारे पास ये हैंड वॉश मौजूद है। आमतौर पर जो मार्केट के अंदर हैंड वॉश मौजूद होते हैं वो सिर्फ झाग बनाते हैं। ये सफाई भी करता है, ये जर्म किलर भी है, हाथों की ग्रीस भी खत्म करता है। इवन कि अगर आप कोई मैकेनिक हैं, आपके हाथों को ग्रीस लगी हुई है, कालक लगी हुई है, तो इसके चंद कतरे इंशाल्लाह आपके हाथों को मुकम्मल साफ कर देंगे। उसके बाद ये टॉयलेट क्लीनर जेल है, महंगे ब्रांड का आप खरीदते हैं बहुत महंगा, ये उसके मुकाबले में इंतहाई सस्ता है और रिजल्ट बिल्कुल वही है। उसके बाद ब्लीच आ जाती है। हम कहते हैं कि दागों से नहीं, हम कहते हैं कि कपड़ों से नहीं दागों से लड़े।
تو سفید کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اس کو ختم نہیں کرنا، اس کی شیلف لائف کو کم نہیں کرنا، بلکہ اس کے داغ ختم کرنے ہیں. تو یہ اس کے لیے بہترین چیز ہے. جو پروڈکٹ آپ کو ملٹی نیشنل برانڈ کی 600 کے اندر مل رہی ہے، یہ وہ پروڈکٹ آپ کو صرف اور صرف 210 روپے کی مل رہی ہے. اتنا فرق ڈال جی جی سر، اتنا فرق ہے اس کے اندر. اور رزلٹ کی ہماری گارنٹی ہے، پسند نہ آئے تو کھلی ہوئی پیکنگ واپس. یہ کیا چیز ہے یہ؟ تو یہ فنائل ہے سر، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر دفتر کی، خاص طور پر جو ہسپتال ہیں ان کی ضرورت ہے. یہ بڑی بوتل ہے، یہ صرف اور صرف 350 روپے کی ہے. اگر اس کے مقابلے میں آپ کو ملٹی نیشنل برانڈ خریدتے ہیں تو آپ کو 480 روپے کی ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کی ڈیلرشپ وغیرہ لینا چاہ رہا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو کیا بینیفٹ ہے؟ جی سر، کوئی بھی بندہ اگر یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارا سیٹ اپ دیکھیں، چیک کریں کہ جو ویڈیو کے اندر دیکھا ہے یہاں پر بھی وہی کچھ ہے، کوئی چینجنگ تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم سے سامان لے جائیں، ایک ایک پیس گھر لے جا کر اس کو چیک کریں، اس کی کوالٹی کو. اگر آپ اس کے رزلٹ کے اوپر مطمئن ہوں تو پھر آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، پھر آپ بلک کے اندر ڈیل کریں. اگر آپ اس کے رزلٹ سے مطمئن نہ ہوں تو وہ جو ایک ایک پیس آپ لے کر گئے ہیں وہ بھی ہمیں واپس دے دیں اور اپنے پیسے دے دیں. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی بھی بندہ اس ٹائم پورے پاکستان سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جی. کوئی بھی بندہ پورے پاکستان میں منگوانا چاہتا ہے تو کیا وہ پورے پاکستان میں منگوا سکتا ہے؟ اور وہ اس کا منگوانے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کی لوکیشن کیا ہے، رابطہ نمبر، یہ ساری چیزوں کو بتائیے. دیکھیں، یہ جو ہماری فیکٹری ہے اور جو ہمارا شو روم آفس بنا ہوا ہے، یہ جب آپ لاہور سے گجرانوالہ کی طرف جاتے ہیں تو لاہور سے نکل کر آگے مرید کے سٹی آتا ہے، تو جی ٹی روڈ سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہمارا یہ آؤٹ لیٹ شو روم فیکٹری موجود ہے. آپ یہاں آ کر وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں دور دراز علاقے کے اندر ہیں اور یہاں نہیں آ سکتے تو آپ ہمارا نمبر لے کر ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے پروڈکٹ منگوائیں، استعمال کریں، چیک کریں. اگر آپ رزلٹ کے اوپر مطمئن ہوں پھر آپ کاروبار کریں. ٹھیک ہے. رابطہ نمبر لوگوں کو بول دیتا ہوں. جی، رابطہ نمبر ہے ہمارا فیفو کیمیکلز 030000498880. ٹھیک ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے مزید کوئی بھی چیز پوچھنی ہے جو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے کوئی بھی چیز پوچھ سکتے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن لازمی کلک کرنا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.